امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب آسمانوں کی سیر فرما رہے تھے، اس دوران چوتھے آسمان پر آپ نے ایک فرشتے کو بیٹھے دیکھا۔ ایک بڑی تختی اس کے سامنے رکھی تھی، قریب ہی ایک بڑا درخت تھا جس کی ٹہنیاں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ فرشتہ اس درخت کی طرف غور سے دیکھتا جا رہا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، یہ فرشتہ کون ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لذتوں کو مٹانے والے، دوستوں کو جدا کرنے والے، عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنانے والے، اونچے محلات کو ویران اور قبرستان کو آباد کرنے والے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت ملک الموت علیہ السلام سے کہا، اے عزرائیل، یہ اگلوں پچھلوں کے سردار محبوب رب غفار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ملک الموت اٹھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے ملنے کی سعادت پائی اور فرط محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے قریب بیٹھنے کی درخواست کی۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ یعنی میرے لیے کیا حکم ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تختی آپ کے سامنے رکھی ہے یہ کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ پاک نے ساری مخلوق کی روحیں میرے قبضے میں دی ہیں، اس تختی پر ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جس کے ذریعے میں ان کا حساب رکھتا ہوں۔ پیارے آقا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ اتنا بڑا درخت کیا ہے؟ عرض کیا، اس درخت کے پتے مخلوق کی تعداد کے برابر ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کے نام کا پتا اس درخت میں نہ ہو۔ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے نام کا پتا پیلا یلو ہو جاتا ہے، جس سے میں جان لیتا ہوں کہ فلاں شخص بیمار ہے۔ پھر آپ نے ایک پیالہ دکھا کر عرض کیا، جب پتا پیلا ہوتا ہے تو میں اس پیالے کا پانی اس پر چھڑکتا ہوں، اگر پتا اپنی اصل رنگت اوریجنل کلر پر آ جائے تو مطلب کہ وہ آدمی اس بیماری سے شفا پا لے گا، اور اگر پتا پہلی رنگت پر نہ آئے بلکہ بلیک کالا ہی ہو جائے تو میں سمجھ آتا ہوں کہ اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اگر وہ شخص نیک ہو تو میں اس کے پاس اچھی شکل اور صورت میں جاتا ہوں اور اس کی روح قبض کر کے راحت اور سکون کے ساتھ اسے جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں خوشبوؤں میں۔ اگر وہ گناہگار ہو تو اس کے پاس خوفناک شکل میں جاتا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر شور مچاتا ہے، اے ملک الموت علیہ السلام، میرے گناہ بڑھ گئے، میرے اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ ہو گیا، اب وقت رخصت آ چکا ہے، مجھے کچھ مہلت دیجئے تاکہ میں اللہ پاک کے حضور کچھ آنسو بہا لوں، تھوڑا وقت دیجئے کہ میں گناہوں سے توبہ کر لوں۔ میں کہتا ہوں ناممکن، یہ تو بالکل ناممکن بات ہے۔ پھر میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ دل غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ عزیز یاد کر جس دن کے عزرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے کام آنا ہے۔